اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مؤمنین پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی عمل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر کتنی تاکید کے ساتھ ہمیں اس کا حکم دیا گیا۔ تو نماز کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کم و بیش 700 مقامات پر ہمیں مختلف سیغوں کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا حکم دیا۔ کہیں ارشاد فرمایا گیا کہ تم نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو، کہیں ارشاد فرمایا گیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور کہیں پہ جب اللہ رب العزت نے متقین کی صفات کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا کہ صاحب تقویٰ ہیں وہ لوگ کہ جو بن دیکھے اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ نہ کچھ رب کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خیرات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی مضمون کو ذکر کیا گیا، لیکن ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز مؤمنین پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے آگے سے نہر بہتی ہو اور وہ بندہ دن میں 5 بار اس نہر میں غسل بھی کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پہ کوئی میل باقی رہے گا؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی کے گھر کے آگے سے نہر بہتی ہو، 5 بار دن میں اس میں غسل بھی کرتا ہو تو ممکن نہیں کہ اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی رہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح پانی میل کو بہا کے لے جاتا ہے، فرمایا نماز اسی طرح گناہوں کو بہا کے لے جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز اپنے مابین ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی 2 نمازوں کے مابین جتنا وقت ہوتا ہے، اگر اس وقت میں کسی بندے سے کوئی خطا بھی سرزد ہو جائے تو نماز کی برکت سے خالق کائنات اس خطا کو معاف فرما دیتا ہے۔ نماز کے حوالے سے ایک اور بھی حدیث مبارکہ مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے ایک خطا سرزد ہو گئی ہے، آپ مجھے پاک فرمائیں، میرے اوپر جو ہے وہ میرے گناہ کے حساب سے کوئی حد جاری فرمائیں۔ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے اس شخص کو کوئی بھی جواب نہ دیا، حضور نے خاموشی کا اظہار فرمایا۔ کچھ لمحے گزرے تو نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں نے نماز ادا کی۔ جب نماز مکمل ہو چکی تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ فوراً اٹھ کے وہ شخص کھڑا ہوا، عرض کی حضور میں حاضر ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز ادا کی ہے؟ عرض کیا حضور ہاں، میں نماز میں آپ کے ساتھ حاضر تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس نماز کی برکت سے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا ہے کہ جس طرح اس دن پاک تھا کہ جس دن تیری ماں نے تجھے جنم دیا تھا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کو ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں جو ہیں یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، یعنی اللہ نیکیوں کے صدقے تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نماز کی اہمیت اس قدر ہے، ارشاد فرمایا کہ جو اس حال میں رب سے ملاقات کرے گا کہ اس نے نمازوں کو ضائع کیا ہوگا تو اللہ رب العزت اس کے کسی بھی عمل کی کوئی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو کمزور کر دیا، یعنی فرمایا کہ یہ وہ مقدس کام ہے کہ جس پہ دین کی بنیاد ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن اور کافر کے درمیان واضح فرق کرنے والی شے وہ نماز ہے، تو جس نے نماز کو ترک کر دیا فرمایا اس نے کافروں والا کام کیا۔ ایک اور بھی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، حضور فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کروائی گئی تو فرماتے ہیں میں کچھ لوگوں کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا کہ
فرشتوں نے ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ حیرانگی ہوئی، جب تعجب بڑھا جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں اور ان کو اس عذاب میں کیوں مبتلا کیا گیا؟ تو جبریل امین عرض گزار ہوئے، حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو یہ لوگ غفلت کی چادر اوڑھ کے سوئے رہتے تھے، ان کے سر اللہ کے حضور حاضر ہونے سے عاجز رہا کرتے تھے۔ فرمایا ان پر اس عذاب کو مسلط کر دیا گیا کہ بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ ان لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے تحقیقاً کفر کیا۔ یہاں پہ علماء فرماتے ہیں اس کی وضاحت کے اندر کہ کفر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں شہر کے قریب پہنچ چکا ہے، تو اس سے مراد جب قریب پہنچ گیا تو اس کو اسی شہر میں شمار کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے کافروں والا کام کیا، یعنی وہ کفر کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان جو واضح فرق تھا وہ نماز ہی تھا۔ جو نماز کے لیے حاضر نہ ہوتا ہم یہ سمجھتے تھے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے دل میں نفاق پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ اگر دل میں نفاق نہ ہوتا تو یہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کو اپنی اولین ترجیح سمجھتا، لیکن چونکہ نماز سے یہ بندہ غائب رہتا ہے تو فرمایا اس کا سبب یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک اور بھی فرمان سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے نے کامل وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وہ نماز کے لیے حاضر ہوا، فرمایا جب وہ نماز پڑھتا ہے فرمایا اس کی نماز آسمان کی جانب بلند ہوتی ہے، حتیٰ کہ ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے، اور یہ نماز پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، برہان ہوگی، اور حضور نے ارشاد فرمایا اس کے لیے جہنم سے آزادی اور جنت میں جانے کی ضامن ہوگی۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کا حق ضائع کیا، جس نے نماز کو اس کے طریقہ کے ساتھ نہ پڑھا، نماز اس کی خشوع و خضوع سے خالی رہی، تو ارشاد فرمایا جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتی، حتیٰ کہ بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کر اس بندے کی نماز کو اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا جو نماز کا تارک ہے، جو نماز کو ترک کرنے والا ہے، فرمایا قیامت کے دن اس بندے کا حساب دشمنان خدا کی صف میں کھڑے کر کے لیا جائے گا، اس بندے کو حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اور وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ اس کا حساب لیا جائے گا۔ یعنی کتنی سختی فرمائی گئی اس بندے کے لیے کہ جو جان بوجھ کے نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ ایک اور بھی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، وہ لوگ کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز کا حق ادا نہیں کرتے، جس طرح حضور نے ہمیں نماز پڑھنے کی تعلیم دی لوگ اس طرح نماز نہیں پڑھتے، تو یاد رکھیں ان کے حوالے سے بھی میرے اور آپ کے محبوب کریم علیہ السلام نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ حضور نے اس بندے کو سخت ناپسند فرمایا ہے کہ جو نماز کا حق ادا نہیں کرتا، بلکہ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ویل للمصلین، کہ خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی مقام پہ ارشاد فرمایا گیا کہ ویل جہنم کے اندر ایک کنویں کا نام ہے، اور فرمایا کہ وہ اتنا سخت کنواں ہے کہ جہنم بھی ایک دن میں 4 مرتبہ اس کنویں سے پناہ مانگتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنے سخت عذاب اور اتنی جو ہے وہ وحشتناک آگ اس میں رکھی گئی۔ فرمایا کہ جو لوگ نمازوں کا حق ادا نہیں کرتے، جو نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرتے، فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان لوگوں کو اس ویل نامی کنویں کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یعنی کتنی سختی فرمائی گئی، حضور نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، ارشاد فرمایا تم منافقین والی نماز نہ پڑھو۔ عرض کیا گیا حضور منافق کی نماز کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ منافق بیٹھا سورج کی طرف دیکھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ارشاد فرمایا کہ سورج غروب ہوتے ہوتے شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، اور فرمایا پھر منافق جلدی جلدی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اس طرح وہ جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے کہ
کہ جس طرح مرغ زمین پہ اپنی چونچ مارتا ہے، اور فرمایا نہ وہ اپنی نماز میں خدا کا ذکر کرتا ہے، صرف اس کی نماز دکھلاوے کی نماز ہوتی ہے، اور فرمایا کہ یہ نماز قیامت کے دن اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، اور اس نماز کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی مقام نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ منافقین کی نماز ہے کہ نماز کو اس طرح پڑھنا کہ ہم اس نماز کا حق بھی ادا نہ کریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، فرمایا جانتے ہو سب سے بدترین چور کون ہے؟ عرض کیا حضور ہم تو نہیں جانتے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے کہ جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ عرض کیا گیا حضور نماز میں چوری کرنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نماز کی چوری یہ ہے کہ نماز کا حق ادا نہ کرنا، یعنی جس طرح تمہارے رب نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اس طرح نماز نہ پڑھنا، فرمایا یہ نماز کے اندر چوری کرنا ہے۔ ایک امام غزالی علیہ رحمہ نے یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ کو انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کرتا ہے، یعنی وقت پر نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا اللہ دنیا کے اندر اسے 5 نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس بندے سے تنگ دستی کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے مال کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے، مال میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ وہ لوگ جو خدا کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ جاتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہے وہ اپنے معاشی طور پہ وہ لوگ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگیاں اجیرن بن کے رہ جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ کتنا پیارا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ارشاد فرمایا نماز کی برکت سے پہلا انعام یہ دیا جاتا ہے کہ انسان سے اس کی تنگ دستی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ مال میں برکت کا ذریعہ نماز ہے، روزی میں اضافے کا ذریعہ نماز ہے، زندگی میں برکت کا ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے اس انعام سے اس بندے کو نوازا جاتا ہے، فرمایا اسے عذاب قبر میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس کا نامہ اعمال قیامت کے دن اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا پل صراط پر وہ اس طرح تیزی کے ساتھ گزر جائے گا کہ جس طرح بجلی ہوتی ہے، یعنی بجلی کی جس طرح چمک ہوتی ہے اور ایک لمحے میں غائب ہو جاتی ہے، فرمایا وہ اس طرح پل صراط کو عبور کر جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ بھی انعام اس کے حصے میں آئے گا کہ خالق کائنات بغیر حساب و کتاب کے اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے وہ عمل جس کا انسان سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، لیکن ارشاد فرمایا اگر اس بندے کی نماز صحیح ہوئی تو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس بندے کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کی نماز کامل نہ ہوئی، نماز صحیح نہ ہوئی، تو ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بقیہ اعمال کی پرواہ بھی نہیں کرے گا اور اس بندے کو عذاب کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی دیکھیں کہ نماز کی اہمیت کیسی ہے کہ اللہ رب العزت نماز کی برکت سے بغیر حساب و کتاب کے اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کا قرب پانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ تم تنہائی میں اللہ کے حضور سربا سجود ہوا کرو۔ فرمایا کہ وہ سجدہ انسان کو رب کا سب سے زیادہ قرب دلاتا ہے کہ جو سجدہ لوگوں کی آنکھوں سے چھپ کے کیا جائے۔ تو اسی لیے یہاں پہ علماء نے فرمایا ہے کہ تم تنہائی میں سجدہ کرو اور اس سجدے میں اپنے رب کو پکارا کرو، اپنے رب سے مانگا کرو۔ فرمایا جو تنہائی میں سجدہ کیا جاتا ہے وہ بندے کو خدا کے قریب کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں کہ خفیہ سجدہ یہ قرب خدا بندی کا ذریعہ ہے کہ اس سجدے کے ساتھ بندہ اپنے رب کا قرب پا لیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ ساری زندگی ان پر عامر رہنا، فرمایا تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ
کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا مار دیا جائے یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے، فرمایا خدا کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کبھی نہ کرنا، اگرچہ والدین تمہیں حکم دیں کہ اپنے اہل و عیال کو لے کے ہمارے گھر سے نکل جاؤ، تو حضور نے ارشاد فرمایا تم ان کے گھر بار کو چھوڑ دینا، لیکن کبھی بھی والدین کی نافرمانی مت کرنا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ یہ ام الخبائث ہے، ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ یہ شراب ہے، تو فرمایا کہ تم کبھی بھی شراب کے قریب نہ جانا۔ پھر اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، فرمایا کہ اس نے اللہ کی ناراضگی کو مول لیا، یعنی اللہ کی اطاعت کے اندر رب کی رضا وابستہ ہے، رضا پوشیدہ ہے، لیکن فرمایا کہ اس کی نافرمانی میں اس کا غضب پوشیدہ ہے، اس لیے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور فرماتے ہیں پانچویں اس چیز کا مجھے حکم دیا گیا کہ کبھی بھی جان بوجھ کر فرض نماز کو ضائع نہ کرنا، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا، فرمایا وہ اللہ کے ذمے سے بھی نکل گیا اور فرمایا اس کے رسول کے ذمے سے بھی نکل گیا۔ جس بندے نے جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک کر دیا، ارشاد فرمایا اس بندے کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ جس دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہوگا، یعنی ایک نماز چھوڑی تو نام جو ہے وہ جہنم کے دروازے پہ درج کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم نے ساری زندگی کتنی نمازوں کو ضائع کیا ہے، ہمارا رب ہم سے کس قدر جو ہے وہ ناراض ہو چکا ہوگا۔ تو نماز جس طرح قرب خدا بندی کا ذریعہ ہے، تو یاد رکھیں نماز کو چھوڑ دینا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر بزرگ ذکر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کو ضائع کر دیا، قیامت کے دن اس بندے کو 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، ایک فرض نماز کو چھوڑنے والے کو، یعنی فرمایا کہ 2,88,00,000 سال اس بندے کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم نے زندگی کے اندر کتنی نمازوں کو ضائع کیا ہے۔ تو اس لیے سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں، اور اگر اس کام کے اندر ہم سے کوئی غفلت ہو گئی ہے تو سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور معافی کا معاملہ کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر معافی عطا فرما دے، وگرنہ یاد رکھیں کہ اس کا حساب دینا بہت مشکل امر ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک اور بھی روایت کو ذکر فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں جو بندہ نمازوں کے معاملے میں سستی کرتا ہے، فرمایا اس بندے کو 15 قسم کی مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 5 ایسی مصیبتیں ہیں کہ جس کا سامنا اس بندے کو اس دنیا میں کرنا پڑتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بندے کی زندگی سے برکت کو چھین لیا جاتا ہے، زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اس کے چہرے سے صالحیت کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، رب کے احکامات کی پرواہ کرتا ہے، ان کو بجا لانے کے لیے جو ہے وہ کمر بستہ رہتا ہے، یاد رکھیں کہ ان کے چہروں پر، ایسے لوگوں کے چہروں پر صالحیت کا نور ہوتا ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا جس نے نماز کو ترک کر دیا، اللہ رب العزت اس بندے کے چہرے سے صالحیت کا نور ختم فرما دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے کسی بھی عمل کا اجر نہیں دیا جاتا، کیونکہ جو فرض کو چھوڑ کے نفل کی جانب بڑھتا ہے، فرمایا کہ اس کے کسی بھی عمل کی خدا تعالی پرواہ نہیں فرماتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس کی دعا آسمانوں کی جانب بلند ہوتی ہے، تو اس کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی وہ اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نیک لوگ بھی اگر اس کے لیے دعا کریں تو اللہ ان کی دعاؤں میں سے بھی اس بندے کو حصہ عطا نہیں فرماتا، یعنی اپنی دعا اپنے حق میں مقبول ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر فرمایا نیک لوگ بھی اس کے لیے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں میں سے بھی اس بندے کو حصہ نہیں دیتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ ذلیل ہو کے مرتا ہے، اور فرمایا کہ پیاسا مرتا ہے، بھوکا مرتا ہے، اگر ساری دنیا کا پانی بھی اس کو پلا دیا جائے تو فرمایا اس کی پیاس کی شدت پھر بھی ختم نہ ہو، یعنی اس حالت کے اندر اس بندے کو موت آتی ہے۔ فرمایا قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے،
قبر کے اندر آگ کو بھڑکا دیا جاتا ہے، اس کی قبر میں فرمایا ایک بڑے سانپ کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اگر وہ سانپ ایک بار کسی مردے کو ڈستا ہے تو فرمایا مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنس جاتا ہے، وہ پھر اس بندے کو باہر نکالتا ہے، اور فرمایا دوبارہ پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہی عذاب اس پر مسلط رہے گا، یعنی اتنی سختی اس بندے کے ساتھ قبر کے اندر کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اس کا حساب بھی سختی کے ساتھ لیا جائے گا، اللہ کی ناراضگی کا بھی ذریعہ بنے گا، اور فرمایا نمازوں کو ضائع کرنے کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جہنم میں داخل فرما دے۔ تو یہ کتنے بڑی بڑی اذیتیں ہیں، کتنے بڑے بڑے عذابات ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہوگا۔ رمضان المبارک کی یہ مقدس ساعتیں ہیں، یہ مقدس لمحات ہیں، میں اور آپ کوشش کریں اور یہ نیت کریں کہ آج کے بعد زندگی میں کبھی بھی ہم نمازوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ نمازوں کے ادائیگی کے اندر یاد رکھیں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے، لیکن جن لوگوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، یاد رکھیں کہ وہ لوگ نہ ہی اللہ کے ذمہ میں رہتے ہیں، نہ ہی اس کے محبوب کے ذمہ میں رہتے ہیں، تو اس سے اللہ رب العزت کی ذات بھی بیزار ہے، اور یاد رکھیں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بھی اس بندے سے بیزار ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، تو یاد رکھیں کہ ہم اگر نماز کو چھوڑتے ہیں تو ہم تو مصیبت میں مبتلا ہوتے ہی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہم چشمان مصطفیٰ کو بھی جو ہے وہ تکلیف کے اندر اور پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، ہم حضور کو بھی رنجیدہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے لیے اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ خالق کائنات مجھے اور آپ کو نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں کے اندر، ان مقدس لمحات کے اندر خدا کا قرب، خدا کا فضل اور خدا کی رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔